بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، توضیح القرآن یہ کتاب کا نام ہے، جس کا آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ از مفتی محمد تقی عثمانی۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ آپ تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، آج ترتیب کے لحاظ سے یہ ہمارا تیسرا ویلاگ ہے، یعنی پہلے ویلاگ میں ہم نے سورۃ الفاتح کا ذکر کیا، دوسرے ویلاگ میں سورۃ البقرہ کا، اور آج یہ تیسرا ویلاگ ہے، یعنی ویلاگ نمبر 3 ہے، اور پیج ہے 132، سورۃ آل عمران۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر ہر سورت کا تعارف اور اہمیت اور آغاز سورت کا کہاں سے ہوتا ہے وہ آپ تک پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک سورت کا تعارف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 3 اور سورت نمبر بھی ہے 3 اور پیج ہے 131۔ نام ہے سورت کا سورت آل عمران۔ اور سورت آل عمران کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ناظرین، سورت آل عمران مدنی ہے اور اس میں 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ ناظرین، اس کا اپنا ترتیب کے لحاظ سے 89 نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے۔ ناظرین، یہ آغاز تھا سورت کا۔ ناظرین، سورت آل عمران کا تعارف اور اہمیت۔ سورت آل عمران کا تعارف، عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام ہے، اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان۔ اس سورت کی آیات 33 سے لے کر 37 میں اس خاندان کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت آل عمران ہے۔ اس سورت کے بیشتر حصے اس دور میں نازل ہوئے ہیں جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، یعنی مدینہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات درپیش آئیں۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر معمولی فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور غزوہ احد پیش کیا، جس میں مسلمانوں کو عارضی پسپائی بھی اختیار کرنی پڑی۔ ان دونوں غزوات کا ذکر اس صورت میں آیا ہے اور ان سے متعلق مسائل پر قیمتی ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ سورۃ البقرہ میں ان کے عقائد و اعمال کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے اور ضمناً عیسائیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اصل روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے اور ضمناً یہودیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ عرب کے علاقے نجران میں عیسائی بڑی تعداد میں تھے، ان کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سورۃ آل عمران کا ابتدائی تقریباً آدھا حصہ
انہی کے دلائل کے جواب اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صحیح حیثیت بتانے میں صرف ہوا ہے۔ نیز اس صورت میں زکوٰۃ، سود اور جہاد سے متعلق احکام بھی عطا فرمائے گئے ہیں، اور صورت کے آخر میں دعوت دی گئی ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت خداوندی کی نشانیوں پر انسان کو غور کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا چاہیے اور ہر حاجت کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا تعارف سورت آل عمران کا۔ ہماری کوشش ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک سورت کا تعارف آپ کے سامنے ضرور رکھا جائے۔ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی، کہوں بھی تو کیسے عبادت ہوئی، حقیقت ہوئی جیسے مجھ پر عیاں، قلم بن گیا ہے خدا کی زبان، مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو اس نے چمن تو ہی رنگ بہار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگھار، تو میرا ہے جو فن تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں تو میرا شاہکار، یہ صبح یہ شامیں یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش ہنسی کائنات، کہ حور و ملائک و جنات میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ دنیا جہاں بزم آراہیاں، یہ محفل یہ میلے یہ تنہائیاں، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آبودانہ دیا، میرے رب کی مجھ پر عنایت ہوئی،